السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے جہاں راستے ہوتے ہوئے بھی بند نظر آتے ہیں، دعائیں زبان پر ہوتی ہیں مگر اثر کہیں دکھائی نہیں دیتا، کوششیں جاری رہتی ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ ایسے وقت میں دل کسی ایک سہارا دینے والے عمل کی تلاش میں ہوتا ہے جو صرف وقتی تسلی نہ دے بلکہ اندر سے انسان کو جوڑ دے، سکون بھی دے اور امید بھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں درود ابراہیمی ایک خاموش مگر طاقتور روحانی عمل بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ کوئی وقتی وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا تسلسل ہے جو انسان کے باطن میں آہستہ آہستہ تبدیلی پیدا کرتا ہے اور پھر وہ تبدیلی حالات میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، درود پاک سے ناممکن ممکن ہوا اور اس کے ذکر سے دلوں کو چین، روح کو زندگی اور قسمت کو نئی سمت ملی۔ یہ وہ باتیں نہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوں بلکہ وہ حقیقتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں اور آج بھی محسوس کر رہے ہیں۔ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ روحانی رشتہ ہے جو بندے کو براہ راست رحمت الہی سے جوڑ دیتا ہے۔ اور جب بات درود ابراہیمی کی ہو تو پھر یہ محض ایک درود نہیں رہتا بلکہ ایک مکمل روحانی نظام بن جاتا ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کے باطن میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر صرف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کی تاثیر کا تعلق نیت، یقین، محبت اور تسلسل سے ہے۔ ناظرین، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں برسوں سے رکی ہوئی تھیں، جن کے راستے بند تھے، جن کے حالات نہیں بدل رہے تھے، جن کی دعائیں آسمان تک جا کر لوٹ آتی تھی، لیکن جب انہوں نے درود ابراہیمی کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ جینا شروع کیا تو حالات نے کروٹ لی، رزق کے دروازے کھلے، 5 شادیاں طے ہوئی، برسوں کی بیماریاں جاتی رہی، قرض کے بوجھ ہلکے ہوتے گئے، دلوں کا سکون واپس آیا، نیند جو آنکھوں سے روٹ چکی تھی وہ بھی لوٹ آئی۔ اور یہ سب کچھ کسی جادو سے نہیں بلکہ درود پاک کی اس تاثیر سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، درود ابراہیمی اس لیے بھی منفرد ہے کہ یہ وہ درود ہے جو خود نماز کے اندر فرض کے قریب درجہ رکھتا ہے۔ یہ وہ درود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا بھی ذکر ہے، اور جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شامل ہو جاتا ہے تو پھر برکتیں نسلوں تک پھیلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ درود کم مقدار میں بھی پڑھا جائے تو بڑی بڑی رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھے، مان کر پڑھے، امید کے ساتھ پڑھے اور اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھ کر پڑھے۔ یہ عمل کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، صاحب علم ہو یا عام انسان، ہر وہ شخص جس کا دل دکھا ہوا ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، وہ اس عمل کو اختیار کر سکتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی یہ درود پڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ دعا اور ذکر ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں جو رحمت کو روک دے، شرط صرف تسلسل ہے۔ اس عمل کو 41 دن مسلسل کرنا ہے، بغیر ناغہ، بغیر شک، بغیر مایوسی کے، کیونکہ روحانی چیزوں میں وقت لگتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں فوراً درخت نہیں بنتا لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے، 41 دن کے اندر اندر اکثر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھی ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں جن کی مراد 41 دن پوری ہونے سے پہلے ہی پوری ہو گئی۔ ناظرین، کسی کا رشتہ طے ہو گیا، کسی کو نوکری کی کال آ گئی، کسی کے کاروبار میں اچانک برکت آ گئی، کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، کسی کی بیماری نے دم توڑ دیا، کسی کے قرض کا راستہ نکل آیا، اور کسی کو وہ سکون ملا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھا۔ تو طریقہ بہت سادہ ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ باوضو ہو کر صبح اور شام میں کسی ایک وقت یا دونوں وقت بیٹھنا ہے، فجر کے بعد یا تہجد کے بعد، عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے، خاموش جگہ، دل لگ سکے، موبائل، دنیاوی سوچ اور بے خیالات سے خود کو کچھ دیر کے لیے الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، کوئی خاص تعداد نہیں لیکن دل کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میرے گناہوں کی وجہ سے شاید میرے راستے رکے ہوئے ہیں، یا اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ایک مکمل تعداد، چاہے ایک بار چاہے زیادہ، لیکن جب پڑھ رہے ہوں تو یہ تصور دل میں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس
اس تصور کے ساتھ درود پڑھنا دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے، خصوصاً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ جن گھروں میں سیدہ کی نسبت آ جاتی ہے وہاں سے محرومی رخصت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے حاجات کا تصور کرنا ہے جیسے وہ پوری ہو چکی ہوں۔ بیماری ہے تو خود کو صحت مند دیکھنا ہے، بے روزگاری ہے تو خود کو کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے، قرض ہے تو خود کو ہلکا پھلکا اور مطمئن محسوس کرنا ہے، اولاد نہیں تو خود کو اولاد کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے، شادی نہیں ہوئی تو خود کو سکون والے گھر میں دیکھنا ہے۔ یہ تصور دراصل دل کو یقین کی حالت میں لے آتا ہے، اور یقین ہی وہ چیز ہے جو دعا کو آسمان تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں کہانی نہیں، یہ وہ مشاہدات ہیں جو بارہا لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ کسی نے برسوں کے باج پن کے بعد اولاد پائی، کسی نے عدالتوں میں رلنے کے بعد سکون پایا، کسی نے قرض کے اندھیروں میں روشنی دیکھی، اور کسی نے دل کی ایسی الجھن سے نجات پائی جس کا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ اور سب نے ایک بات مشترک کہی کہ جب درود ابراہیمی کو محبت، ادب اور تسلسل کے ساتھ پڑھا گیا تو حالات بدلنے لگے۔ اس عمل میں جلدی نہیں، ضد نہیں، بلکہ سپردگی ہے، اللہ پر چھوڑ دینا ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، کیونکہ درود پاک صرف حاجتیں پوری نہیں کرتا بلکہ انسان کو اس حال تک لے آتا ہے جہاں وہ نتیجے سے بے نیاز ہو کر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جو شخص اس راستے پر چل پڑے وہ خود دیکھے گا کہ اس کے اندر کا خوف کیسے کم ہوتا ہے، مایوسی کیسے چھپتی ہے اور امید کیسے جاگتی ہے، اور یہی امید پھر ایک دن حقیقت بن کر سامنے آتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ ایک ہی حاجت کے لیے کیا جائے، دل کو منتشر نہ کیا جائے، اور پورے یقین کے ساتھ 41 دن مکمل کیے جائیں، پھر برکتیں خود گواہی دیں گی کہ درود ابراہیمی واقعی ایک طاقتور روحانی عمل ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔